ان کو سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی کہانی. تو جنت چاہنے کا مطلب ہے محبت کا سمندر ہونا. اس قصے میں دونوں مسلمان تھے, آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. تو مسلمان ہونے پہ بات نہیں بنتی, عبادت گار ہونے پہ بات نہیں بنتی. بات کس میں بنتی ہے؟ عبادت قبول ہونے پہ یا نہ ہونے پہ. سورہ ماؤن میں اللہ نمازی پہ لعنت بھیجتا ہے, نماز میں پڑھتے ہیں. اگر تم صبح سے شام گزار دو بنا کسی کے لیے اپنے دل میں برائی لائے اور اس حساب سے اپنی زندگی کاٹو تو وہ میری سنت ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. اب میرے بھائی تھوڑا بیہائنڈ دا سین سمجھو, کیا بات چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دیکھو پہلا لیسن کیا تھا کہ شیطان کو سمجھو. اس میں نا شیطان بیک گراؤنڈ میں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قرآن کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے. باطن میں کیا چل رہا ہے؟ باطن میں اس کے شیطان موجود ہے تھرو آؤٹ. بھلے وہاں پہ آیتوں میں مینشن نہیں ہے پر شیطان موجود ہے تھرو آؤٹ. اور تم باطن دیکھنے والے تب ہوئے جب تم شیطان کو دیکھ پاؤ کہ شیطان کر کیا رہا ہے بیہائنڈ دا سین. تب تمہیں اللہ نے وہ آنکھیں دی کہ تم باطن دیکھ پاؤ قرآن کا. دیکھو باطن میں کیا چل رہا ہے. تو شیطان کیا کہہ رہا ہوگا جب قابل حابل علیہ السلام کو مارنے چلا. بیہائنڈ دا سین سمجھو. اگر تم بیہائنڈ دا سین دیکھ پائے, اگر تم شیطان کو دیکھ پاتے ہو نا قصوں میں, تو تمہارے اللہ نے تمہیں وہ آنکھ دی ہے کہ تم باطن کو دیکھ پاؤ قرآن شریف کے. باطن میں کیا چل رہا ہے دیکھو. جب قابل حابل علیہ السلام کو مارنے چلا تو شیطان کیا کہہ رہا ہوگا؟ دیکھ اللہ یہ ہے مٹی کی مخلوق, کتنا برا ہے, اپنے بھائی کو مارنے آ رہا ہے حسد میں, نفرت میں. جبکہ کتنا اچھا بھائی ہے, نیک بھائی ہے, تو نے اس کی عبادت قبول کری ہے اور پھر بھی اس کے اگینسٹ ایسا ہو رہا ہے. فرشتوں کو کیا کہہ رہا ہوگا ابلیس؟ شاید یہ کہہ رہا ہو دیکھو دیکھو تم نے کہا تھا اللہ یہ خون خرابہ کرے گا, فساد کرے گا, اور اللہ نے کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو دیکھو کیسے ہو رہا ہے خون خرابہ. شیطان یہ کہہ رہا ہوگا. اللہ نے کیا کہا ہوگا مجھے نہیں پتا, اللہ نے کہا نہیں کہا کیسے کہا, پر ہو کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ میں شکوہ جواب شکوہ کے سینس میں کہہ رہا ہوں, جیسے اقبال کا نا شکوہ جواب, اس سینس میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا ہوگا؟ ارے تو مڑ کے دیکھ. جب فرشتوں نے دیکھا ہوگا وہ تو سجدے میں گر گئے ہوں گے کہ یا اللہ واقعی میں تجھے وہ پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا. اس نے اپنی جان دے دی تیری محبت میں, تیری چاہت میں اس نے اپنی جان دے دی. اور اللہ شیطان کو کہہ رہا ہوگا دیکھ ابلیس یہ جو مرڈر ہے نا جس سے تو نے قتل کروایا, یہ بھی توبہ کے حال میں, یہ بھی نادم ہو رہا ہے, ندامت میں ہو رہا ہے, گلٹی ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. تیرے دل میں گلٹ نہیں آیا, تیرے دل میں ندامت نہیں آئی. تو نے بھائی سے بھائی کا قتل کروایا اور تیرے دل میں ندامت نہیں آئی. تیرے دل میں ندامت نہیں آئی. میرے لیے تو یہ قابل بھی تجھ سے بہتر ہے, میرے لیے تو یہ مرڈر بھی تجھ سے بہتر ہے. اور اللہ نے کیا کیا؟ اب دفن کرو. یہاں پہ شریعت کی انجینئرنگ ہوئی ہے. کہاں پہ؟ جہاں پہ بھی شیطان ہارتا ہے نا, لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ نے دفنانے کو کیوں بولا, بقرعید منانے کو کیوں بولا, کپڑے پہننے کو کیوں بولا. یہ ایسی نہیں ہے رینڈملی کہ اللہ نے بول دیا. جہاں پہ بھی شیطان ہارتا ہے وہیں پہ اللہ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیتا ہے. اللہ نے کہا آپ دفناؤ گے. کیوں؟ تاکہ جب بھی شیطان دیکھے قبرستان یا کسی کو دفن ہوتا وہ اسے کیا یاد آئے؟ وہ غلط ثابت ہوا تھا, اللہ صحیح ثابت ہوا تھا. انسان اس سے بہتر ہے, مٹی کی مخلوق اس سے بہتر ہے. جب بھی ہم قبرستان دیکھیں ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ایک قصہ یاد آئے, ہمیں تقویٰ کیا ہے, متقی بننے کا خیال آئے کہ ہمیں متقی بننا ہے. جب میں کسی کو جنازے میں لے کے جاتا ہوں قبرستان کندھا دیتے ہوئے, ہاں آئی جاتا ہے موقع, تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میں جا تو قبرستان قابل کی طرح رہا ہوں, میں حابل علیہ السلام کی طرح نہیں ہوں. کوئی میرا برا چاہتا ہے میرے دل میں بھی اس کے لیے برائی آ جاتی ہے. ہاں میں جا تو قابل کی طرح رہا ہوں, یا اللہ پر جب لے جایا جاؤں تو حابل علیہ السلام کی طرح جاؤں. جب قبر میں اتارا جاؤں تو حابل علیہ السلام کے حال میں اتارا جاؤں, ایک متقی کے حال میں, اس حال میں جس کو تو ہدایت دیتا ہوں, جس کو تو ہدایت دیتا ہوں, اس حال میں جاؤں, حابل علیہ السلام والے حال میں. کہ تو مجھے مار لے پر میں تجھے نہیں ماروں گا, تو مجھے گالی دے میں تیرے گالی نہیں دوں گا, تو اس دنیا کو میرے لیے جہنم بنا دے پر میں تیرے لیے جہنم نہیں چاہوں گا. تیرا بس چلے تو پوری زندگی مجھے جہنم میں رکھے. کوئی انسان اگر میرا دشمنی ہو جائے, اس کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی جہنم بنا دو. تو میرے لیے جہنم چالے, میں تیرے لیے جہنم نہیں چاہوں گا. اللہ بھیجیو تو اس حال میں بھیجیو, بھیجیو تو اس حال میں بھیجیو. اور اللہ جب اپنی اسپیشل اٹینشن, اللہ کی اٹینشن ہر چیز پہ ہے, پر جب اللہ اپنی اسپیشل اٹینشن ڈالے قبرستان پہ, اسے کیا ہو کہ کوا بھیجو, بدلے گا. تمہیں کوا بن کے جانا ہے لوگوں کی زندگی میں. میں تمہاری زندگی میں کوا بن کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ندامت آئے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے پاس ایک کوا بن کے جا سکوں کہ قابل حال, جو قابل والے حال میں وہ زندگی جی رہے ہیں, ان کے دل میں ندامت آئے, ان کے دل میں گلٹ آئے, ان کے دل میں توبہ آئے کہ ہم کتنے برے ہیں اور ہمیں بہتر ہونا ہے, ہمیں متقی ہونا ہے. تمہیں بھی کوا بن کے جانا ہے, اللہ کا کوا بن کے جانا ہے کسی قابل کی زندگی میں, تاکہ اس کی زندگی تبدیل ہو. یہی دین ہے میرے بھائی, یہی متقی ہونا ہے, یہی ایمان ہے.
کہ شیطان کی طرح شیطان کی ٹیم میں نہیں ہونا ہے, اللہ کی ٹیم میں ہونا ہے. شیطان کا سکور نہیں بنانا ہے, اللہ کا سکور بڑھانا ہے. لوگوں کو جہنم میں نہیں دھکیلنا ہے, جنت میں لانے کی کوشش کرنا ہے. یہی دین ہے, اور کچھ دین نہیں ہے, یہی دین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میرے بھائی شیطان کی کوشش کیا تھی؟ شیطان کی کوشش یہ تھی کہ اوپننگ سکور کیا ہو, دونوں لڑے ایک دوسرے کو مار دیں, دونوں ہی جائیں جہنم میں. شیطان کی کوشش کیا تھی کہ اوپننگ سکور کیا ہو, شیطان 2 اللہ 0, جہنم 2 جنت 0. شیطان کی کوشش یہ تھی. پر حابیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی جان دے دی. سکور کیا ہوگا؟ جنت 1 جہنم 0, اللہ 1 شیطان 0. اور اینڈ میں کیا ہوا کہ قابل بھی جو ہے وہ ندامت میں آ رہا ہے, توبہ میں آ رہا ہے. اللہ نے نہیں بولا نقلی توبہ میں تھا, جھوٹی توبہ. اللہ نے کہا نادم تھا, اللہ نے گواہی دی اس کے دل پہ کہ وہ نادم ہوا. اور حدیث میں آتا ہے ندامت ہی توبہ ہے. وہ توبہ کے حال میں آیا. اللہ نے اگر اس کی توبہ قبول کر لی, اوپننگ سکور کیا ہوگا؟ جنت 2 جہنم 0, اللہ 2 شیطان 0. کہاں شیطان کیا کرنا چاہتا تھا؟ شیطان 2 اللہ 0. وہاں حابیل علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ اللہ 2 شیطان 0. اللہ 2 شیطان 0. وہ قبول ہونے کے اوپر ہے. اس کے اوپر بھی ایک حدیث آتی ہے, کئی بار وہ ایک حدیث کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بھی قتل کرے گا اس کا گناہ حابیل کچھ حصہ قابل کے اوپر جائے گا. لوگ اس حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے جو کتاب لکھی ہے حابیل علیہ السلام کے اوپر, اس میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے ایکچولی. ہاں میں اس میں ابھی نہیں جا رہا ہوں, پر اس حدیث کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک سے. کتاب میں نے اپنی کتاب میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے, پڑھنا تم اس کتاب کو بھی.